اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو جس طرح تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر تم مسلمان مرو۔ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو دنیا میں بھیجا ہے اس انسان نے دنیا سے جانا ہے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو جس طرح تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر تم مسلمان مرو۔ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو دنیا میں بھیجا ہے اس انسان نے دنیا سے جانا ہے۔ اب جس نے دنیا سے جانا ہے یہ بات اٹل حقیقت ہے، اور اس سے کوئی بھی شخص بچ نہیں سکتا۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ختم ہو جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ باقی رہے گا۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی جو پیدا ہوئی ہے، زمین، آسمان، پہاڑ، چرند پرند، ہر چیز ختم ہو جائے گی لیکن اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ تو اسی لیے جب ہر چیز نے فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے، تو انسان بھی فانی ہے، انسان نے بھی ختم ہونا ہے۔ تو مسلمان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمہیں موت نہ آئے مگر تم مسلمان مرو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر وقت موت کی تیاری کر کے رہو، ہر وقت تقوی کی گٹھڑی باندھ کر رکھو، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کے لیے تیار رہو۔ موت جس وقت بھی آئے، ابھی آئے، کل آئے، پرسوں آئے یا دیر سے آئے، لیکن تمہیں موت کی تیاری مکمل رکھنی چاہیے۔ اور قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تاکید کا صیغہ ہے کہ تمہیں موت نہ آئے مگر تم مسلمان مرو۔ معنی یہ ہے کہ کافر نہ مرنا، مشرک نہ مرنا، بدعتی نہ مرنا، مسلمان مرنا۔ اگر مسلمان مرو گے تو تمہاری اگلی منزلیں آسان ہوں گی، اگلے معاملات آسان ہوں گے، اور اگر تم کفر پر مر گئے تو پھر ناکامی اور نامرادی، حسرت کے سوا تمہارے پلے میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اس بات پر توجہ دلوائی کہ کثرت کے ساتھ موت کو یاد رکھا کرو۔ فرمائی لذتوں کو توڑ دینے والی موت ہے، اس کو یاد رکھو، کیونکہ موت کی یاد سے انسان کے لیے موت کی تیاری آسان ہو جاتی ہے۔ جب ایک انسان کو یہ پتہ ہے اس نے مرنا ہے اور اس نے دنیا سے جانا ہے تو لا محالہ اس کی تیاری کرے گا، وہ اس کے لیے کوشش اور محنت کرے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور، کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، اور اب میں تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو، قبرستان میں جایا کرو۔ کیوں؟ فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الموت، کہ جب تم قبرستان میں جاؤ گے تو دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی اور موت کی یاد تمہیں آئے گی اور اپنی عاقبت کو یاد کرو گے۔ جب انسان قبرستان میں جاتا ہے تو اس کو اپنی موت کی یاد آتی ہے، آخرت کی یاد آتی ہے، اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے بھی کل یہاں اس اندھیری کوٹھلی کے اندر آنا ہے، اسی جگہ پر میری بھی پیشی ہوگی، اسی مرحلے سے میں نے بھی گزرنا ہے۔ تو اس بنا پر وہ پہلے اس کی تیاری کرے گا، اور موت کی تیاری جو ہے وہ اعمال کے ساتھ ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، اپنا عقیدہ درست رکھیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ کی وحدانیت میں، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کے اسماء و صفات میں کسی اور کو شریک نہ بنائیں، اور پھر اتباعداری اور اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں۔ پھر نماز کی پابندی کریں، روزے کی پابندی کریں، اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے رہیں، حج اگر فرض ہے حج کریں، ہر حال میں کریں، اور حقوق العباد کی ادائیگی رکھیں۔ حقوق العباد جو آپ پر عائد ہوتے ہیں، جو بندوں کے حق آپ پر ہیں، جو فرائض ہیں، جو حقوق ہیں، ان کو ادا کریں، ان کو اپنے ذمے لے کر نہ جائیں۔ اپنی وصیت کو تیار رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تیاری میں اس بات کو بھی داخل فرمایا ہے کہ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی وصیت تیار رکھے،
اور ایک دن اور ایک رات کسی مومن پر نہیں گزرنی چاہیے مگر اس کی وصیت اس کے پاس ہونی چاہیے، جو اس کی اولاد کے نام وصیت ہو، اس کے دوست و احباب کے نام وصیت ہو، اس کے خاندان والوں کے نام وصیت ہو، اور اس وصیت کے اندر خیر کی بات ہونی چاہیے۔ تو موت کی تیاری کے لیے یہ ساری چیزیں انسان کے مد نظر رہیں۔ اور پھر ایک اور بات یہ بھی ہے کہ وہ عمل آپ کریں کہ جو مرنے کے بعد آپ کو کام آئے۔ اب آپ اپنی زندگی میں بیٹھ کر سوچیں کہ میری زندگی میں کون سا عمل ایسا ہے جو مجھے دنیا میں کام آئے گا۔ دیکھیں یہ کار، کوٹھی، بنگلہ، مکان، دکان، کاروبار، یہ سب کچھ دنیا میں کام آنے والا ہے، آخرت میں یہ کام نہیں آئیں گے۔ آخرت کے لیے آپ کے پاس اعمال ہونے چاہیے، آخرت کے لیے آپ کے پاس صدقہ خیرات ہونی چاہیے، آخرت کے لیے آپ کے پاس نمازوں کی تکمیل ہونی چاہیے، فرائض کی تکمیل ہونی چاہیے، سنت اور نوافل اور واجبات ہونے چاہیے۔ آپ کے پاس جو ہے وہ استغفار کثرت سے ہونا چاہیے، آپ کے پاس توبہ ہونی چاہیے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ آخرت کے مرحلے میں کامیابی کے لیے آپ کے لیے ممد و معاون ہوں گی۔ بصورت دیگر جو ہے وہ معاملہ بڑا خوفناک اور بڑا ہولناک ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔